ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو، بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عزت بخشنے کا بیان فرمایا ہے کہ سب انسان ہمارے نزدیک محترم اور قابل عزت ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور دین اسلام کا ہمارے ذمہ حق یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اب ہم دین اسلام کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت کیسے بخشی، اور ہر انسان کو اللہ نے کتنے حقوق عطا فرمائے۔ حقوق تو بہت سے عطا فرمائے ہیں اور بہت چیزوں کا تحفظ کیا ہے، ان میں سے صرف 3 چیزیں ایسی ہیں اور 3 حقوق ایسے ہیں جو اسلام نے ہر انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق جان کا تحفظ ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ مسلمان تو کیا، دوسرے مذہب کے بھی کسی بھی انسان کی بغیر شرعی اجازت کے جان پر حملہ کرنا، جان لینا، جان کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی جاندار کو ناحق قتل کرنا جائز نہیں رکھا بلکہ حرام رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب جہاد کے لیے بھیجتے تھے، جہاں انہیں اور بہت سی ہدایات دیتے تھے، ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہوتی تھی کہ غیر مسلموں کے کمزور طبقے کے لوگ اگر جنگ میں شریک نہ ہوں تو ان کو نقصان پہنچانے اور حملہ کرنے کی، قتل کرنے کی، مارنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ وہ کمزور طبقے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اسی طرح عورتیں ہیں، یا وہ مذہبی لوگ جو عبادت گزار ہوں اور اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے ہوں، انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ اس لیے کہ جہاد کا مقصد اسلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ جہاد صرف دین اسلام کی راستے کی رکاوٹوں کو ختم کرنا اس کا مقصد ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرنا مقصد ہے۔ تو آپ یہ ہدایت دیتے تھے اور صحابہ کرام ایسے ہی عمل کرتے تھے، کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو اور کسی عورت کو یا کسی مذہبی رہنما کو جو جنگ میں شریک نہ ہو اسے تکلیف نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ جس کے بارے میں شک و پیدا ہوتا کہ جنگ میں شریک ہے یا نہیں، اس کے بارے میں حکم یہ ہوتا کہ اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اسی طرح دوسرا تحفظ اسلام ہر انسان کو اس کے مال کا دیتا ہے، اور اپنے پیروکاروں سے خاص طور پہ کہتا ہے کہ کسی بھی انسان کے مال پر ناحق حملہ کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی احتیاط فرمائی، اپنی امت کو احتیاط کا درس دیا۔ اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ غزوہ خیبر جب ہوا، خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا، مدینہ قریب تھا۔ ان یہودیوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، سازشیں کی، تکالیف پہنچائیں۔ منافقین جو تھے اکثر یہودیوں میں سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکالیف اور پریشانیوں سے پریشان ہو کر خیبر کے علاقے کا، انہیں قلعوں کا محاصرہ کر لیا، اور وہاں صحابہ کرام کو لے گئے، جنگ کرنے کا ارادہ کیا جو آپ کا حق تھا۔ اسی جنگ کے دوران آپ نے وہاں خیمہ لگایا ہوا تھا، اور ایک یہودی چرواہا یہودیوں میں بکریاں چرانے کے لیے نکلا تھا۔ جب اس نے مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ لشکر کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ خیبر کے لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ اس لشکر کی طرف آ گیا اور آ کے لوگوں سے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ اس خیمے میں ہیں۔ ایک چھوٹے سے عام خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ اسے یقین آیا کہ اتنا بڑا مدینہ کا بادشاہ، اللہ کا پیغمبر ہونے کے جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ چھوٹے سے خیمے میں ہوگا۔ صحابہ نے بتایا کہ نہیں، وہ اسی خیمے میں ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا اس خیمے میں گیا اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ سے پوچھا کہ آپ کا دین کیا کہتا ہے، آپ انسانیت کو کیا پیغام دینے آئے ہیں؟ تو آپ نے انہیں دین کے بنیادی عقائد بتائے، دین کی تعلیمات بتائیں، جن میں اخلاقی تعلیمات بھی تھیں۔ تو اس نے پھر پوچھا اگر میں اسلام قبول کر لوں تو آپ مجھ سے کیا سلوک کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، اور جو اور مسلمانوں کے لیے حقوق ہوں گے وہی حقوق اور عزت آپ کو ملے گی۔ تو اس نے کہا جی کہ آپ شاید مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں تو ایک سیاہ فام ہوں، حبشی ہوں، میرے منہ سے میرے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہے، کیا آپ مجھے سارے حقوق دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے۔ جب آپ نے اس طرح اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا تو کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اب میرے لیے سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اب یہ اصل بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو بکریاں چرا رہے ہو یہ بکریاں کس کی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے یہودیوں کی بکریاں ہیں، انہوں نے مجھے چرانے کے لیے دی ہیں، میں ان سے اس کی مزدوری لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلا حکم اسلام کا آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جا کر یہ بکریاں ان کے مالکوں کو واپس کر کے آئیں۔ اندازہ فرمائیں عین جنگ کی حالت میں اور میدان جنگ میں جن دشمنوں سے جنگ ہو رہی ہے آپ ان کے مال کو تحفظ دے رہے ہیں، اور اس چرواہے سے فرما رہے ہیں کہ جا کر پہلے بکریاں مالکوں کو واپس کر کے آئیں، اس لیے کہ بکریاں آپ کے پاس امانت ہیں۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر وہ بکریاں واپس کر کے آئے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کسی شخص سے کسی قوم سے اگر ہمارا اختلاف بھی ہو جائے تب بھی اس کے مال پر اس کی جان پر ناحق حملہ کرنا، مال لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہو جاتا، اور ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ تو نماز کا وقت ہے کہ آپ کو نماز کی تلقین کی جائے، نہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اب ایک ہی عبادت ہو رہی ہے وہ جہاد ہے، اس میں آپ شریک ہو جائیں۔ چنانچہ وہ شریک ہوئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد شہداء اور زخمیوں کے پاس آپ تشریف لے جاتے تھے، ان کی خیریت دریافت کرتے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ چنانچہ اور جہاں صحابہ کرام ملے تو ان میں سے ایک یہ چرواہا بھی ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دور تھے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ لاش ایسی ملی، اس میں ہم میں تو کوئی نہیں جانتا کہ یہ لاش کس کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے دکھائیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ اسود راعی، اسود چرواہے کی لاش تھی۔ تو آپ نے فرمایا میں اسے جانتا ہوں، یہ ابھی کچھ دیر پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، ابھی یہ مسلمان ہیں اور یہ جنتی ہیں۔ اور تیسرا تحفظ جو اسلام دیتا ہے وہ دیتا ہے ہر انسان کی عزت آبرو کو، کسی بھی انسان کی عزت آبرو کو ناحق نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ اس لیے مذہبی اسلام یہ کہتا ہے کسی کے پس پشت اس کی بلا وجہ برائی بیان کرنا، غیبت بیان کرنا، اس کی کمزوریوں کو اچھالنا شرعی لحاظ سے ناجائز ہے، بلکہ اس بارے میں آپ نے یہاں تک فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کا جو گناہ ہے، غیبت کا مطلب کسی کے پس پشت اس کی سچی برائی بیان کرنا، فرمایا کہ یہ زنا اور بدکاری سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، غالباً ان کی مجلس میں یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی نے حجاج بن یوسف کی بہت زیادہ غیبتیں کی، برائیاں بیان کی، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حجاج سے معاذ اللہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج سے اسے کیے ہوئے ظلموں کے بارے میں حساب لیں گے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بھی اس کی ہوئی غیبتوں کے بارے میں حساب لیں گے۔ لہٰذا کسی کے صرف گناہ گار ہونے کی وجہ سے، فاسق فاجر ہونے کی وجہ سے، یہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اس کی غیبت کرنا جائز نہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے جو اسلامی تعلیمات ہیں ہم خود بھی ان پر عمل پیرا ہوں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کا درس دیں کہ بلا وجہ کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، مال کو نقصان پہنچانا، یہ عزت کو نقصان پہنچانا ہمارے دین میں اسی طرح حرام ہے جسے شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، قتل کرنا، بدکاری کرنا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔